الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج 16 رمضان المبارک ہے اور 16 رمضان المبارک کی مغرب کے بعد 17 رمضان المبارک، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جب سب سے پہلی اسلام اور کفر کی باقاعدہ جنگ وقوع پذیر ہوئی۔ اسے بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے اور ہم عمومی طور پر اسے غزوہ بدر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جو حق و باطل کے درمیان پہلی باضابطہ جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی قلیل تھی اور کفار بڑی تعداد میں اسلحے کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ لیس تھے۔ اور یہ وہ جنگ تھی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رو رو کر اپنے رب کی حضور یہ دعا کی تھی کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت جو صحابہ کی میرے ساتھ ہے، یہ اگر اللہ ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کبھی بھی تیری عبادت پھر نہیں کی جائے گی، کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ یہ وہ الفاظ تھے جس نے عرش کو ہلا دیا تھا، یہ وہ الفاظ تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تھا۔ اور پھر اس مارکہ حق و باطل میں، غزوہ بدر میں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت جبرائیل امین ایک لشکر لے کر اترے، حضرت میکائیل ایک لشکر لے کر اترے، حضرت اسرافیل ایک لشکر لے کر اترے، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس جنگ میں مدد کی اور مسلمانوں کو ایک فتح عظیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خفیہ طور پر ایک قافلے کی ریکی کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ وہ قافلہ کیا تھا؟ وہ مشرکین مکہ کا قافلہ تھا جو شام کے گیا ہوا تھا۔ آپ نے پہلے بھی اس کا ارادہ کیا کہ اس کی جاسوسی کی جائے، لیکن حالات مناسب ہوتے ہی آپ نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کی خبر دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ وہ قافلہ تھا جو کفار کا تھا اور یہ دونوں صحابہ اس کی خبر کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ دونوں تجبار پہنچے جو الہورا کے علاقے سے ہے، تو وہاں ان دونوں کو کشد نامی ایک بندے نے پناہ دی۔ آپ نے مہمانی تو کی، لیکن جو کفار کا، مشرکین کا قافلہ تھا، اس کا حال پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ وہ قافلہ آسانی سے گزر گیا۔ طلحہ اور سعید دونوں روانہ ہوئے اور کشد بھی ساتھ چلا۔ جب یہ لوگ ذی المروہ پہنچے تو معلوم ہو کہ قافلہ سمندر کے کنارے تیزی سے آگے نکل گیا ہے۔ طلحہ اور سعید مدینہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قافلے کی خبر دی، مگر انہیں معلوم ہوا کہ آپ روانہ ہو گئے۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنے ہمراہ روانہ ہونے کی دعوت دی اور فرمایا یہ قریش کا وہ قافلہ ہے جس میں ان کا مال و اسباب ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس کو غنیمت میں دے دے۔ جو جلدی کر سکا اس نے اس کی طرف جلدی کی اور بہت سے آدمیوں نے اس سے دیر کر دی۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی، پیارے نبی نے بھی ان کی ملامت کی، کیونکہ وہ قتال کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے بلکہ قافلے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر کفار کے ساتھ مقابلے کے لیے ہجرت کے 19ویں ماہ میں کہ شروع میں 12 رمضان المبارک کو روانہ ہوا، اور یہ روانگی مدینہ منورہ سے ہوئی۔ اور یہ روانگی اس وقت ہوئی تھی جب
طلحہ اور سعید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب گئے تھے اس کے 10 دن بعد مہاجرین کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے تھے جو انصار بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر بیر ابی امبا پر قائم کیا جو مدینے سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو خطاب فرمایا اور خطاب فرمانے کے بعد پھر انہیں جنگ اور قتال کی غرض سے برانگیختہ بھی کیا. آپ اپنے ہمراہ ان کو لے کر گئے جو بڑے تھے، جو چھوٹے تھے وہ آپ ان کو لے کر نہیں گئے. 305 آدمیوں کے ہمراہ آپ روانہ ہوئے، جن میں سے 74 مہاجرین اور بقیہ انصار تھے. 8 وہ آدمی تھے جو کسی سبب سے پیچھے رہ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ اور اجر مقرر فرمایا. وہ 3 مہاجرین میں سے تھے. ایک حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کے داماد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑا کہ اپنی بیوی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کرو. وہ بیمار تھیں. وہ ان کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی. اور دوسرے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے قافلے کی خبر دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا. اور 5 انصار میں سے تھے ابو لبابہ جن کو آپ نے مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا کہ ان کی موجودگی مدینہ منورہ میں ضروری تھی. عاصم بن عدی جن کو آپ اپنے اہل عالیہ پر آپ نے خلیفہ بنا کر بھیجا اور وہاں کا منتظم بنا کر بھیجا. الحارث بن حاتب جن کو آپ نے بنی عمرو بن عوف کے پاس کسی بات کی وجہ سے بھیجا جو ان کی طرف سے ہوئی اور روحہ کی طرف واپس کر دیا. اور چوتھے انصار میں سے تھے الحارث جو الروحہ میں تھک گئے تھے، نڈھال ہو گئے تھے، ان کو پیچھے چھوڑ آئے. اور دوسرے تھے خوات بن جبیریہ. یہ 2 بزرگ ایسے تھے کہ جو کسی مہم کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے. یہ 8 آدمی ہیں جن کے بارے میں صاحب طبقات علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہمارے نزدیک کوئی اختلاف نہیں، یہ 8 بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے رکے تھے اور سب کے سب مستحق کے اجر ہیں. اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ ایک جنگ کے لیے آقا تشریف لے کر جا رہے ہیں اور اتنے تہی دست ہیں کہ ٹوٹل 70 اونٹ تھے ان 305 بندوں کے لیے جن پر باری باری سفر ہوتا تھا. ایک اترتا، اس کی جگہ دوسرا ساتھی چڑھ جاتا، پھر کچھ وقت وہ اس پر سفر کرتا اونٹ پر اور پھر وہ اتر آتا اور دوسرا سفر کرتا. یوں باری باری ان اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. گھوڑے صرف 2 تھے، ایک مقداد بن عمرو کا اور ایک مرثد بن ابی مرثد کا. میرے بھائیو، یہ وہ غزوہ بدر ہے کہ جس میں مسلمانوں کے پاس جہاد کے لیے 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس جو 2 تعداد میں تھے ان کو مشرکین کی طرف روانہ کر دیا کہ آپ اس کے پاس سے دشمن کی خبر لائیں. وہ ابن عمرو اور جو انصار کے حلیف تھے اور دونوں چاہے بدر تک پہنچے. انہوں نے خبر معلوم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے. مشرکین کو شام تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی کی گھات میں. وہ لوگ جب شام سے روانہ ہوئے تو زمزم بن عمرو کو قریش مکہ کے پاس روانہ کر کے اس بات کی خبر کر دی اور حکم دیا کہ وہ نکل کر قافلے کی حفاظت کریں، یعنی امداد منگوا لی مکہ مکرمہ سے. مشرکین مکہ سے تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے. ان کے ہمراہ غلام اور دف بھی تھے. ابو سفیان بن حرب قافلے کو لایا. جب وہ مدینے کے قریب پہنچا تو لوگ نہایت خوفزدہ تھے اور زمزم اور اپنی قوم قریش کی تاخیر کو وہ محسوس کر رہے تھے. خوف و راز کے اس عالم میں وہ قافلہ بدر کو پہنچا اور وہاں منزل کی. ابو سفیان نے مجدی بن عمرو سے پوچھا، محمد کے جاسوس تو کہیں نظر نہیں پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مکہ کا کوئی قریشی مرد و عورت ایسا نہیں
جس کے پاس نصف اوقیہ زیادہ مال رہا ہو اور اس نے ہمارے ساتھ روانہ نہ کر دیا ہو. یعنی اس طرح وہ تیاری کر کے وہ آئے تھے. اس نے اپنے قافلے کے سربراہ لوگوں کو غیرت دلائی، سمندر کے کنارے سے لے کے چلا، بدر کو بائیں جانب چھوڑ کر تیزی سے آگے بڑھا. قریش مکہ سے آ گئے تو ابو سفیان بن حرب نے ان کے پاس قیس بن عمرو قیس کو بھیج کر خبر دی کہ قافلہ بچ گیا، لوگ واپس چلے جائیں. مگر قریش نے واپس ہونے سے انکار کر دیا اور غلاموں کو حجفہ سے واپس کر دیا. میرے بھائیو، اس کے بعد بدر کا محل وقوع آپ دیکھیں کہ بدر جو ہے وہ زمانے جاہلیت کی تماشا گاہوں والی جگہ تھی، جہاں عرب لوگ اکٹھے ہوتے تھے. یہاں ایک چھوٹا سا بازار بھی تھا. بدر اور مدینہ کے درمیان، مدینہ منورہ کے درمیان 98 میل کا فاصلہ ہے. یعنی 98 میل مزید آگے بڑھیں تو مدینہ منورہ آتا ہے. ان حالات میں کہ وہ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آئے اور مار کے بدر سجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں پہنچے تو قریش کی روانگی کی خبر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آگاہ کیا اور ان سے مشورہ لیا تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو انجام دیجیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہ کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. ہم بنی اسرائیل کے خلاف یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار جہاد و قتال کرے، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد و قتال کریں گے. یہ ابن اسحاق کی روایت کے الفاظ ہیں. بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں، وَلَا كُنَّا نُقَاتِلْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفِكَ. ہم آپ کے دائیں، ہم آپ کے بائیں، اور ہم آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے لڑیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ جب مقداد نے یہ گفتگو کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جو اس وقت تک پریشان تھا مسرت سے چمک اٹھا، 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگ پڑا. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقداد کے لیے دعائے خیر اس موقع پر فرمائی کہ مقداد نے اسلامی لشکر کی حوصلہ افزائی کی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قافلہ ابی سفیان کی خبر دی اور فرمایا کہ تم اس کی طرف خروج کرو تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو مال غنیمت عطا فرمائے. ہم نے عرض کیا کہ بہتر ہے اور ہم نکل کھڑے ہوئے. جب 1-2 دن کا راستہ ہم طے کر چکے تب آپ نے ہم کو مکہ سے قریش کے روانہ ہونے کی خبر دی اور جہاد و قتال کے لیے تیار ہونے کا مشورہ دیا. چنانچہ مسند احمد میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو متفقہ طور پر یہ کہا کہ سب اصحاب نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہ کہیں گے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. باوجود اس شافی اور کافی جواب کے آپ نے تیسری دفعہ پھر یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو مجھے مشورہ دو. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے چین تھے. ان حالات میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر فرمائی اور تقریر بھی بڑی عجیب اور بڑی حوصلہ افزا ہے. آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور اس امر کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے، اور اطاعت و جانصاری میں ہم آپ کو پختہ عہد و میثاق دے چکے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ منورہ سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا فرما دی. جو منشا مبارک ہو اس پر چلیے اور جس سے تعلقات قائم فرمائیں اور جس سے چاہے تعلقات قطع فرمائیں اور جس سے چاہے صلح کریں اور جس سے چاہے جنگ کریں، دشمنی کریں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے مال سے جس قدر چاہیں لیں
اور جس قدر چاہیں جس کو عطا کریں۔ مال کا جو حصہ آپ لیں گے وہ اس حصے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا کہ جو آپ ہمارے پاس چھوڑے دیں گے۔ اگر آپ ہم کو برق الغامات جانے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور بالضرور ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں تو اسی وقت سمندر میں کود پڑیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو مکروہ نہیں سمجھتے، البتہ تحقیق ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر اور مقابلے میں کے بڑے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا کہ جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ پس اللہ کے نام پر ہم کو لے کر آگے بڑھیے، آگے چلیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی برکت کے ساتھ چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 2 جماعتوں سے ایک کا وعدہ فرما دیا۔ بخدا میں اس کے قوم کے بچھڑنے کا مقام دیکھ رہا ہوں۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جھنڈے نصب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سب سے بڑا تھا۔ مہاجرین کا جھنڈا مصعب بن عمیر کے ساتھ تھا۔ قبیلہ خزرج کا جھنڈا الحباب بن المنذر کے ساتھ، اور قبیلہ اوس کا سعد بن معاذ کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے جھنڈے مقرر فرما دیے تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں تو دونوں فریقین نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان تھوڑے تھے اور کفار بہت زیادہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عالم میں اللہ کے حضور یہ دعا مانگی، اور وہ دعا اللہم ان تہلک ہذہ الاصحابہ، اے اللہ یہ جو میری مٹھی بھر جماعت ہے اگر یہ ہلاک ہو گئی، لا تعبد فی الارض ابدا، اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرب کے ساتھ یہ دعا مانگی تھی، اور اس دعا کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تھا، اور اپنے محبوب کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا نزول فرمایا۔ ایک ایسی تیز ہوا آئی جس کی شدت ان لوگوں نے نہ دیکھی تھی، وہ چلی گئی، پھر ایک اور دوسری ہوا آئی، پھر وہ چلی گئی، پھر ایک تیسری ہوا آئی جو بڑی تیز تھی اور وہ بھی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد اس پہلی ہوا میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 1000 کا لشکر لے کر اترے، اور وہ 1000 کا لشکر ملائکہ کا لشکر تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری ہوا میں میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام 1000 کا لشکر لے کر اترے، اور وہ سب کے سب ملائکہ کا لشکر تھا، اور ان کی ڈیوٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میمنہ میں لگائی۔ پھر تیسری ہوا میں جو لشکر آیا تھا وہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر تھا، اور اس کے ساتھ بھی 1000 کی تعداد میں فرشتے اللہ تعالیٰ نے روانہ فرمائے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ آنے والے ملائکہ کی ڈیوٹی میسرہ یعنی لشکر کے بائیں بازو میں لگائی تھی۔ ملائکہ کی علامت کیا تھی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ امامے تھے جن کے سرے سے وہ اپنے دونوں شانوں کے درمیان وہ لٹکائے ہوئے تھے، یعنی وہ جو امامے تھے ان کے لڑ پیچھے کی طرف لٹکے ہوتے تھے، وہ سبز و زرد سرخ رنگ کے نور تھے۔ ان کے گھوڑے کی پیشانیوں پہ جو بال تھے وہ کافی لمبے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ملائکہ نے نشان جنگ لگا لیا ہے، لہٰذا تم بھی نشان جنگ لگا لو۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنی ذرا خود میں نشان لگا لیا، اور ملائکہ جتنے بھی تھے وہ ابلک گھوڑوں پر سوار تھے۔ راوی لکھتا ہے کہ جب مسلمان ان سب تیاری سے، نشان لگانے سے اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگانے سے مطمئن ہو گئے تھے تو مشرکین نے عمیر بن وہب کو بھیجا جو تیر والا تھا۔ اس سے کہا کہ محمد اور ان کے اصحاب کا اندازہ کر۔ وہ وادی میں لوٹا، نہ ان کے لیے مدد، نہ امدادی فوج، نہ کمین پشیدہ کفر، پوری قوم 300 ہیں۔ اس نے جا کر جب یہ رپورٹ دی کہ مسلمان تو بے دست ہیں، ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں، ٹوٹل 300 ہیں، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں،
اور پھر 70 اونٹ ہیں۔ یہ خبر جب کفار کے پاس پہنچی تو وہ بھی اپنی جگہ مطمئن ہو گئے کہ آج ہم مسلمانوں کا حشر نشر کر دیں گے، لیکن میرے بھائیو اللہ کی منشا کچھ اور تھی۔ یہ وہ معرکہ تھا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت تھے اپنے مسلمانوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی فوج کو روانہ کر دیا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ شوق شہادت سے لبریز وہ نوجوان، وہ انصار، وہ مہاجرین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دست بیعت کر کے آئے تھے، انہوں نے بہادری اور شجاعت کے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک ان کی بہادری اور شجاعت کے قصے چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات کے اندر جو پوشیدہ سبق ہے اس سبق سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روزہ ہے، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ، تو اس قرب کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے اور فرض کیے ہیں اور رمضان کا مہینہ بھیجا ہے۔ وہی قرب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا، صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ پھر جب محبوب نے اور صحابہ نے آمین کی اور محبوب نے دعا مانگی تو اللہ نے فرشتے روانہ کر دیے۔ آج بھی اگر ہم اپنے ایمانوں کی تجدید کریں، اس رمضان المبارک میں اپنا محاسبہ کریں، تو محاسبے کے بعد جب ہم اللہ سے رابطہ کریں گے، رجوع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔